قرآن کہتا ہے ولا تفرقوا، قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ فرقہ فرقہ مت بنو، لیکن احمدیوں نے اپنے آپ کو فرقہ بنا کے قرآن کے خلاف بھی کر لیا اور پوری امت سے علیحدہ بھی کر لیا، کسی فرقے کا حصہ نہیں ہے، اور ہم فرقوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ولا تفرقوا۔ ہاں جی اس کی غلط وضاحت کی ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم نے کسی کا حصہ نہیں بننا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر 4597 نمبر اور جامع ترمذی کے اندر 2641 نمبر اور سنن ابن ماجہ کے اندر اور حدیث کی درجنوں کتابوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے 18 صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ حدیث مروی ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر 4597 نمبر حدیث کا متن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، خبردار تم سے پہلے جو ملتیں اور قومیں تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 اور میری یہ ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ستفترق، سین اور صوفہ یہ مستقبل قریب کے لیے فعل مضارع کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ ستفترق ان قریب بٹ جائے گی، اور افترق یفترق، افتراق کا معنی ہوتا ہے فرقوں میں بٹ جانا، تقسیم ہو جانا اور الگ الگ ہو جانا۔ میری یہ امت 73 فرقوں میں ان قریب بٹ جائے گی۔ 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 72 ان میں سے جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا، اور ایک جو ہوگا جو جنت میں جائے گا وواحدۃ فی الجنہ، یہ واحدۃ فرقۃ کی صفت ہے، یعنی فرقۃ واحدۃ فی الجنہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی الجماعت، وہ جماعت ہوگی۔ اور جامع ترمذی کے اندر 2165 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام جابیہ پر خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام جابیہ پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آج میں اس مقام پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں جس مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اور حضور نے خطبہ یہ دیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے، لمبا طویل خطبہ ہے، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام نے امت کے اوپر لازم کر دیا علیکم بالجماعت وایاکم الفرقہ، تم نے جماعت کے ساتھ رہنا ہے اور تم نے فرقوں سے بچ کے رہنا ہے، جماعت کا ساتھ دینا اور فرقوں سے بچ کے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ فرقوں کے مقابلے میں جماعت کا ذکر کیا گیا، جماعت کا دامن تھامنے کا حکم دیا گیا، جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا، اور جماعت ہی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، یعنی وہ مسلمانوں کا عظیم گروہ اور عظیم فرقہ جو جماعت کی شکل میں ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور وہ ایک فرقہ واحدہ وہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ یعنی تم نے مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بننا ہے جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، اور صحابہ کے دامن کو تھامنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا۔ جامع ترمذی میں 2165 نمبر حدیث میں حضور نے واضح کر دیا اور فرمایا اوصیکم باصحابی، کہ میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت فرماتا ہوں۔ اور جامع ترمذی میں 2641 نمبر حدیث ہے، اس میں فرمایا ما انا علیہ وصحابی، وہ ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے اور عقیدے پر، یعنی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ جنت میں جانے والی جماعت ہوگی۔ تو ان حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کا دامن تھامنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، منع یہ کیا گیا تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا، تو کرنا کیا؟ حکم کس کا ہے؟ حکم یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
ارشاد فرماتے ہیں امام طبری تفسیر الطبری میں اس آیت کے تفسیر میں لے کے ہے، فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد جماعت ہے۔